یا ایھاالذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، خبردار نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دے رہا، یہ دفن ہو گئے۔ سمجھ نہیں آئی؟ جو بندے چوپے انہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میرا سوال ہے کیسے پوچھ کے دفن ہوئے؟ میرا بڑا ادب سے سوال ہے کیسے پوچھ کر دفن ہوئے؟ کہ ہم اگر حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے، وجہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے سیدہ کو نہیں مانا، سیدھی سی بات ہے۔ ہم اگر حضرت عمر کو نہیں مانتے، بالکل وجہ بالکل واضح ہے۔ بغض اتنی زیادہ ان بے ایمان خبیث لوگوں کے اندر ہے صحابہ اکرام کی کہ ان کے بارے میں ہمیشہ طنز، تبرہ، جملے بازی، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، یہ رافضی، شیعہ، یہ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بکواس مچاتے رہیں گے۔ حالانکہ اتنی بڑی ہستی جس کی غیرت چادر کی کھا کر کے آگ بجھ جائے، جس کے ہاتھ سے کوڑے پڑنے سے زمین کے اوپر زلزلہ بند ہو جائے اور تا قیامت بند رہے، اس ہستی کے اوپر آج رافضی اور شیعہ بھونک مارتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے۔ حالانکہ فاروق اعظم اور صحابہ اکرام جو بھی ہے ان کی ذات پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی عقبہ کو خراب اور تباہ کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ رافضی اور شیعہ لوگ ہیں۔ انہیں اب نام بتانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیا؟ یا ایھاالذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، خبردار نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا۔ اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دے رہا، یہ دفن ہو گئے۔ سمجھ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے۔ عبداللہ بن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہے، یعنی سالہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہے، کیا مطلب؟ سالہ ہے۔ عمر فاروق کتنی بڑی ہستی تھے معلوم ہے؟ اللہ نے ایسی جرت، ہمت اور ایمانی قوت سے نوازا تھا کہ مدینے میں زلزلہ آتا تھا، بھوکم، زلزلہ، سمجھ، یہ زلزلہ آتا تھا مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کورا لے کر کے زمین کو مارے، کورا سے زمین کو مارے اور کہنے لگے اے زمین، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا جو ہلتی ہے؟ خاموش ہو جاؤ۔ اس دن کے بعد سے آج تک مدینے میں بھوکمپ اور زلزلہ نہیں آیا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ مدینے میں زلزلہ قیامت تک نہیں آئے گا۔ کس کے؟ کورا کے مار کھانے سے۔ اور وہ بھی پیار سے نہیں بولے، دیکھو یہ سمجھنے کے لیے بتا رہے، وہ پیار سے، محبت سے نہیں بولے اے دھرتی ماتا، آپ ہماری ماتا ہے، پتہ نہیں کون کون ہمارے پتا ہے۔ یہ عاجزین کے ساری کے ساتھ نہیں، بلکہ جرت اور قوت ایمانی کے ساتھ کورا زمین پہ مار کے کہا اے زمین رک جا، ساکت ہو جا۔ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا جو تو ہلتی ہے؟ وہ جو زمین مدینے کے اندر بھوکمپ اور زلزلہ آنا رکا، قیامت تک اب وہاں زلزلہ نہیں آئے گا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے کورے کی عظمت ہے۔ سمجھ بھائی؟ اتنے یہ کون تھے رشتے میں ہمارے نبی کے؟ سسور تھے۔ سمجھو بھی عقائد ایمان، یہ ہنس ہنس کے بتا رہا ہوں، ہمارا بھی مزاج یہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں فرماتے تھے، ہمارا مزاج بھی یہ ہے کہ کبھی کبھی کلاس میں بچوں کے بیچ کچھ دلچسپی کی باتیں بتاؤ جس سے بچوں کا برین واش ہو رہے، نہیں وہ مرجھایا ہوا نہ رہے، دماغ سے بوجھل نہ رہے۔
تو کبھی کبھی ہنسنے ہنسانے کی بھی باتیں ہونی چاہیے، دماغ فریش رہے، مزاج فریش رہے، اس لیے کبھی کبھی دلچسپی کی باتیں میں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بچہ شوق ذوق اور رغبت اور دلچسپی کے ساتھ علم حاصل کرے۔ دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی ہستی، اللہ اکبر، وہ کہیں سے ایک آگ آ گئی، اب وہ آگ ہمیشہ جلتی رہتی تھی، ایک جگہ ہمیشہ آگ لگتی رہتی تھی، اس آگ کی تپش اور گرماہٹ کی وجہ سے لوگ جھلس رہے تھے، پہاڑ نما آگ کا شعلہ، ہمیشہ آگ جل رہی ہے، اس کی گرماہٹ، گرمی اور تپش سے علاقے والے جھلس رہے تھے، تکلیف میں تھے، گرمی سے پریشان تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی ایک صحابی ہے، ایک صحابی نے جا کر کے عرض کیا، حضرت فلاں جگہ آگ کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں، کچھ انتظام فرما دیجئے، آگ ختم ہو جائے، بند ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی، اب وہ آگ کو کیسے بند کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے، سمجھنا بہت کام کی بات ہے۔ عمر فاروق کے پاس جب شکایت آئی آگ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ایک جگہ ہمیشہ آگ جل رہی، اس کی گرماہٹ، تپش، لوگ پریشان ہیں، کچھ انتظام کیجئے آگ بند ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ پریشان نہیں ہوئے، بس ایسے دیکھے، کہنے ایسے تلاشے، ارے کہاں ہے، یہ دیکھیں، یہ گمچھا ہے، یہ چادر اتارے، اس چادر کو، کہنے لگے بھائی یہ لے جاؤ، یہ لے کر کے جاؤ، آگ دیکھ لے گی نا یہ چادر عمر فاروق کی ہے، بجھ جائے گی۔ ایک صحابی لے کر کے چلے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی یہ چادر لے کے چلے اور کورا کی شکل میں ایسے دکھاتے آگ کو جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، آگ بھاگی جا رہی ہے، آگ کا جو شعلہ اور گولا تھا، جہاں آگ سلگتی ہی جا رہی تھی، جس کی وجہ سارے لوگ پریشان ہو رہے تھے، یہ ایسے کورا فاروق اعظم کی چادر کا دکھا رہے اور آگ کھسکتی جا رہی، بھاگتی جا رہی، علاقے سے باہر چلی گئی، سارے لوگ شانتی کے ساتھ رہ رہے ہیں، آج تک پھر وہ پریشانی کسی کو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی چادر کی برکت، آگ بھی بات مانتی تھی، چادر کو دیکھ کر شرم اور حیا، غیرت آگ کرتی تھی کہ عمر فاروق کی چادر آ گئی ہے، مجھے یہاں ٹھہرنا اب مناسب نہیں ہے، چلو کھسکو، نکلو، بھاگو۔ اتنی غیرت آگ کر رہی تھی عمر فاروق کی چادر کی، مگر افسوس ہے ان بے ایمان، بے وقوف، جاہل لوگوں کے اوپر جو آج عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، جملے کستے ہیں اور ان کے خلاف بھونکتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ زندگی بھر نبی علیہ السلام کو مارنے کا پلاننگ کرتے رہے، نبی علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بناتے رہے، اور یہ اتنے بڑے آدمی بن گئے کہ یہ رسول پاک کہیں گے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میں تو خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہوگا ہی نہیں، اس لیے نہیں ہوگا، اگر ہوتا تو عمر فاروق ہوتا۔ تو وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ بغض اتنی زیادہ ان بے ایمان خبیث لوگوں کے اندر ہے صحابہ اکرام کی کہ ان کے بارے میں ہمیشہ طنز، تبرہ، جملے بازی، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، یہ رافضی، شیعہ، یہ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ بکواس مچاتے رہیں گے۔ حالانکہ اتنی بڑی ہستی جس کی غیرت چادر کی کھا کر کے آگ بجھ جائے، جس کے ہاتھ سے کوڑے پڑنے سے زمین کے اوپر زلزلہ بند ہو جائے اور تا قیامت بند رہے، اس ہستی کے اوپر آج رافضی اور شیعہ بھونک مارتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے
حالانکہ فاروق اعظم اور صحابہ کرام جو بھی ہے ان کی ذات پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی عقبہ کو خراب اور تباہ کر رہے ہیں۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ رافضی اور شیعہ لوگ ہیں۔ انہیں اب نام بتانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہم لوگ کہیں ان کے کوئی اسٹائل کو تو نہ اپناتے ہیں، اس لیے جاگرک کر رہا ہوں تم لوگوں کو کہ ایسا بے ایمان شخص، ایسا بدقسمت انسان جو اتنے بڑے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے رو رو کے دعائیں مانگی، اے اللہ فاروق مجھے دے دے، اے اللہ عمر فاروق مجھے دے دے، اسلام میں قوت آ جائے گی، اسلام میں طاقت آ جائے گی، اے اللہ عمر فاروق کو اسلام کی دولت دے دے۔ دعاؤں کا نتیجہ نکلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے۔ رسول پاک کی دعاؤں کا رزلٹ تھا ہمارے نبی کے یہ لاڈلے صحابی بن گئے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ان کے خلاف زبان درازی لوگ کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ رافضی اور شیعہ لوگ۔ نہیں ہے اس کا سایہ